جو ابھی میں پڑھا ہوں کہ سورۃ یونس کے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ ہے جو اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یا اللہ 6 دنوں میں تو نے پیدا کیا، کن سے پیدا کیوں نہ کیا؟ یہ 6 دنوں میں پیدا کیوں کیا؟ حالانکہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے 6 دنوں میں پیدا کیا زمین اور آسمان کو، تو اس وقت آپ کو ماننا پڑے گا کہ سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، تو پہلے تو تم تعین کرو کہ یہ 6 دن کا، بھائی چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، تو پہلے تو ہمیں 6 دن سمجھاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، جب زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، تو اللہ نے فرمایا میں نے ان کو 6 دن میں پیدا کیا، تو پہلے مجھے 6 دن تو سمجھاؤ کہ اللہ نے یہ 6 دن کیسے بتائے۔ ارے جب آج تک تمہیں 6 دن سمجھ میں نہ آئے تو آج تک تمہیں دن سمجھ میں نہ آیا، جب آج تک تمہیں خدا کا دن سمجھ میں نہ آیا تو پھر تمہیں دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ خدا کا دن سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خدا ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یا اللہ 6 دنوں میں تو قادر مطلق ہے، یہ 6 دن کیوں؟ ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، ستارے نہ تھے، تو آپ نے اس کو بنایا، اب ہمیں کیا پتا چلے کہ یہ 6 دن کائے کی ہیں؟ تو یہ خلقت ہے۔ ان پھر سمجھو اللہ لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے کیا ہے؟ خلق اور امر۔ مادیت میں تدریج ہوتی ہے، میں نہیں سمجھا سکا، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں کہ اللہ نے جب انسان کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا سورۃ المومنون میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہر مرتبہ لفظ خلق آیا ہے، انسان کو خلق کیا مٹی سے، پھر نطفہ، پھر مضغہ، پھر علقہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، 6 درجے اللہ نے بیایا کہ عبدالحکیم یہ تدریج ہے، تدریج ہے۔ ارے ایک بندہ آج شادی کرے اور کل بچہ پیدا ہو جائے تو معاشرے میں عزت کیا رہے گی؟ نعرہ حیدری! ارے ہاں کیوں نہیں کہتے کہ یہ خدا کی قدرت ہے؟ معاشرے کی زبانیں بند کرو، معاشرے کی زبانیں بند کرو معاشرے کی زبانیں بند، کہ اگر دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے، قادر مطلق ہے، لیکن اللہ کا آئین نہیں بدلتا۔ تم لاکھ دنیا کو سمجھاؤ کہ نہیں یہ خدا کی قدرت ہے تو خدا کہے گا نہیں، میرا قانون ہے کہ الا لہ الخلق والامر، میرے یہاں 2 چیزیں ہیں، خلقت اور امر۔ خلقت تدریجی ہوتی ہے، تدریجی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آج شادی ہوئی تو 1 مہینے کے بعد بچہ ہوا، 2 مہینے کے بعد نہیں، کیونکہ خلقت جو ہے وہ تدریجی ہے۔ اور آخر میں کہا ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ 6 سٹیپس اللہ نے بتائے انسان کے زندگی کے، اور پھر کہا کہ پھر میں نے دوسرے طریقے سے اس کو مکمل کیا۔ مکمل نہیں، دوسرے طریقے سے اس کو مکمل کیا۔ پوری آیت میں روح کا ذکر نہیں، کیونکہ روح خلقت نہیں۔ گھبرا گئے، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے۔ نعرہ حیدری! روح مادیت نہیں، مادیت کا نام روح نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر میں نے دوسرے طریقے سے انسان کو مکمل کیا، اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ وہ خلقت نہیں، وہ امر ہے، وہ امر ہے۔
ہے اور یہ بھی خدا نے نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میں نے روح کو خلق کیا ہے، بس یہ سمجھو کہ کل روح من امر ربی، روح جو ہے اپنے رب کی طرف سے امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اتنا علم ہی نہیں ہے کہ امر کو سمجھ سکو، کیونکہ مادیت سمجھ میں آتی ہے امر نہیں۔ اور 1400 سال گزر گئے ہیں، دنیا اسی میں کشمکش میں ہے کہ دنیا مادیت کو تو سمجھ رہی ہے لیکن امر کو سمجھ نہیں رہی، کیونکہ امر کیسے بنتا ہے؟ امر کیسے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ امر خلقت سے نہیں بنتا، کن سے بنتا ہے، اس میں تدریج نہیں ہوتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ نے ارادہ کیا امر ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں سکا، جہاں میں جانا چاہتا تھا پھر واپس آ گیا ہوں، کیونکہ میں سمجھا نہ سکا۔ میں نے کیا کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میرا امر کیا ہے؟ میرا ارادہ۔ تو اللہ کا ارادہ سال بھر نہیں چلتا، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ خدا کن نہیں کہتا، کیونکہ اگر کن کہے تو دہن ہو، دہن ہو تو زبان ہو، زبان ہو تو چہرہ ہو، تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ ہم خدا کے ارادے کو نہیں سمجھتے، بس ارادہ کیا ہو گیا، یہ ہے امر، کیونکہ اس میں تدریج نہیں ہے، تدریج نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کیا کہ آج کوئی شادی کرے 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، لاکھوں کہے قرآن اٹھائے کہ یہ خدا کی قدرت ہے، تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن جب جناب عیسیٰ پیدا ہوا اور کہا کہ کیسے، تو اللہ نے کچھ نہیں کہا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ یہاں خلقت نہیں ہے، یہاں امر ہے، جہاں خلقت نہیں یہاں امر ہے۔ اب بتاؤ کہ رسول افضل یا عیسیٰ؟ اب دنیا بتائے کہ رسول افضل یا عیسیٰ افضل؟ ارے دنیا کے سمجھ میں نہیں آیا، آج تک دنیا کو جب امر سمجھ میں نہیں آیا تو اول الامر کیسے سمجھ میں آیا؟ یا تو حقائق کو مان کر، اور نہیں، کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے، کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے، اب تو قریب آ رہا، اب نتیجہ نکل رہا ہے، ابھی کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے کہ عبدالحکیم حدیث پڑھے؟ تو پھر آؤ قرآن پر ہی بات کریں، اور سر پر قرآن رکھو۔ ترجمہ غلط کیا، واجب القتل، آیت غلط پڑھی، واجب القتل، اور اگر آیت بھی صحیح ہے ترجمہ بھی صحیح ہے تو پھر مانو نہیں قبلہ ایسی آیت قبلہ آپ کی دعاؤں سے اب 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، پہلے ایک آیت سنیں، جنگ احد کے لیے ارشاد ہوا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ۔ میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی تو ان کو کہو کہ اللہ کے اذن سے ہوئی، اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو۔